فلسطین کے حوالے سے دو انتہائی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے اندر ایران کے پریزیڈنٹ نے بڑی وضاحت کے ساتھ پاکستان اور سعودی عرب کے ڈیفنس پیکٹ کو ویلکم کیا ہے اور ویسٹ ایشیا کے اندر ایک سیکیورٹی اسٹرکچر اور پیراڈائم کی حمایت کی ہے۔ اس سے سارے وہ خدشات جو پاکستان کی کچھ کمیونٹی اور مسلم ورلڈ کے اندر تھے کہ کیا یہ پیکٹ یمن اور ایران کے خلاف ہوگا، اس سے واضح ہو چکا ہے کہ یہ اتحاد کا باعث ہے، امن کا باعث ہے، یہ کسی کے خلاف اتحاد نہیں ہے بلکہ دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، یہاں تک کہ ایران اور ترکیہ کے امکانات ہیں کہ وہ اس پیکٹ کو جوائن کرے اور اس کے بہت ہی زیادہ دور رس نتائج نظر آئیں گے فلسطین کے مسئلے پر۔ اور یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جن چند اہم مسلم ممالک کے حکمرانوں کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں ترکیہ اور پاکستان بھی شامل تھے، بڑی واضح بات انہوں نے کی ہے کہ ویسٹ بینک کے اوپر کبھی بھی ہم الاؤ نہیں کریں گے اسرائیل کو کہ وہ حملہ کرے اور غزہ کے اندر وار کو روکیں گے۔ بیکاز پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اور اس کے ساتھ جو امیر قطر کی اسٹیٹمنٹ تھی، اگر اس پہ آپ غور کریں تو اس میں غزہ کی جنگ بندی کی بات ہے، اور دونوں نے غزہ کی جنگ بندی کی پہلے بات کی ہے اور اس کے بعد مغویوں کی آزادی کی بات کی ہے۔ تو یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری اہم ڈیولپمنٹ جو گلوبل فلوٹیلا جا رہا ہے، جو کہ تقریباً 40 ممالک کے لوگ اس کے اندر ہیں، جسے ایک ایسی ینگ لڑکی لیڈ کر رہی ہے جس کا تعلق اٹلی سے ہے، ان پہ جب 40-50 ناٹیکل مائلز کے فاصلے پر جب ان کے اوپر حملہ ہوا ڈرونز کے ذریعے سے، تو اس نتیجے میں جو اٹلی ہے اس نے اپنا جنگی جہاز ان کی حفاظت کے لیے بھیج دیا ہے، اور میں یہی امید کرتا ہوں باقی ممالک سے بھی کہ وہ بھی آگے بڑھیں اور کم از کم یہ جو کئی سالوں کی نیول بلاکٹ ہے اسرائیل کا، اس کو توڑنے کے لیے کم از کم اپنے بیٹل شپس کو بھیجیں ان نہتے سویلینز کے اوپر جو کہ پانی، کھانا، ادویات پہنچانے کے لیے غزہ جا رہے ہیں، جن کو اسرائیل نے یہ کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں اور ہمارے پاس آئیں اور ہم یہ ادویات اور چیزیں لے کر فلسطینیوں تک پہنچا دیں گے، جو کہ خوشائن بات ہے۔ اور اسرائیل پیچھے ہٹنے پر اس وقت مجبور ہو رہا ہے سویلینز، نہتے سویلینز کے ہاتھوں۔ اسے کہتے ہیں ول، اے پاور آف ول۔ لیکن انہوں نے اس آفر کو ٹھکرا دیا جو اسٹیئرنگ کمیٹی تھی فلوٹیلا کی، اور انہوں نے کہا ہم اپنے ہاتھوں سے خود غزہ جائیں گے، غزہ پہنچیں گے اور ادویات دیں گے۔ اس کے بعد جب ان پہ حملہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ اٹلی کے جو بحری جہاز ہے جنگی، وہ ان کی حفاظت کے لیے گیا ہے۔ تو کم از کم 2-3 مسلم ممالک کے جہاز بھی جانے چاہیے۔ یہ خالی پیلی تقریروں سے یونائٹڈ نیشن کی، ٹھیک ہے ان کی بھی اہمیت ہے، لیکن آپ کے پاس نیول پاور اسپیشلی ٹرکی کے پاس ہے، پاکستان کے پاس ہے، ملائیشیا، انڈونیشیا کے پاس ہے، ان کو کم از کم بھیجنا چاہیے ان کی حفاظت کے لیے۔ اور اسی طرح سے فرانس اگر وہ بھی اپنا جنگی جہاز بھیجتا ہے تو ان لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا، ان کی حفاظت ہوگی اور ایک اچھا سگنل جائے گا سینس آف انٹرنیشنل کمیونٹی کا، ایک اچھا سگنل جائے گا کہ ہم سب ایک آدم کی اولاد ہیں اور ایک انسانی معاشرے کا حصہ ہیں، اور ایک اچھا سگنل جائے گا کہ اب بھی اقدار، ضمیر، قانون، انسانیت موجود ہے اس دنیا کے اندر۔ تو میرا خیال ہے اس میں ہمیں آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے، بیکاز چیزیں صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہیں اور اس کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے۔ جیسے ایران اسرائیل جنگ کے بعد، اس کے بعد جو سعودیہ پاکستان پیکٹ ہوا ہے، اور یونائٹڈ نیشن میں جس طرح سے فلسطینینز کی ریکگنیشن ہو رہی ہے، اور فلوٹیلا جس بہادری کے ساتھ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ساری رکاوٹوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ کمال ہے اور اس پہ ان کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ساتھ دینا ضروری ہے، انسانیت کی ضمیر کا تقاضا ہے، قوانین کا تقاضا ہے، اور بین الاقوامی معاشرے کے اقدار کا تقاضا ہے کہ ہم سب ساتھ رہیں گے، ساتھ چلیں گے، اور ہم سب کا ساتھ جینے کا، ساتھ خوشحالی کا اور ساتھ ترقی کا حق ہے۔